تو نے اپنے نبیوں کو موت سے بچا لیا ہوتا, اپنے رسولوں کو موت سے بچا لیا ہوتا. لیکن اللہ کے نبیوں کو بھی موت آئی, رسولوں کو بھی موت آئی. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور موت آئی, نوح علیہ السلام پیدا ہوئے 950 سال کے بعد موت آئی, ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اپنی عمر گزارنے کے بعد چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا, جنات ان کے قبضے میں تھے, ہوا پر ان کا کنٹرول تھا, اور بڑے بڑے جنات بڑے بڑے محل ان کے حکم سے تعمیر کر دیا کرتے تھے. اتنی بڑی بادشاہت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, مگر موت ان کو بھی. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا, ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا. قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں جنات کو پتہ تک نہ چلا. جب لکڑی کھانے والے کیڑے نے اور دیمک نے جب اس لکڑی کو کھا لیا, جس لکڑی کو لے کر کے سلیمان کھڑے ہوئے تھے, اس لکڑی کو دیمک نے کھا لیا اور لکڑی گر گئی اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی. تب جا کر کے جنات کو معلوم ہوا کہ ہمارے باس کا انتقال ہو گیا, ہمارے مالک کا انتقال ہو گیا. سوموار کا دن چلتا ہے, چاشت کا وقت آتا ہے, اور جیسے جیسے دن چل رہا ہے آمنہ کے لال کی طبیعت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, ناساز ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کے اوپر موت کی سختیاں طاری ہونے لگتی ہیں, اور آپ اپنے چہرے پر پانی چھڑک کر کے کہنے لگتے ہیں, الا ان للموت سکرات, اے لوگوں موت کی سختیاں ہوتی ہیں. اللہم اعنی علی سکرات الموت, اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما. اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں آتی ہیں. اسی حالت میں آپ کی زبان سے کچھ آوازیں آتی ہیں. ام سلمہ کان لگا کر کے سنتی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا, نماز کو نہ چھوڑنا, نماز کا ترک نہ کرنا, نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا. وما ملکت ایمانکم, اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا, اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا, اپنے ماتوں پیتوں کا خیال کرنا, جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہو تم ان کا خیال کرنا. اے اللہ تو نے کیسا نبی دیا, اپنے آخری ٹائم میں بھی اس نبی کو نماز کا خیال ہے, اور اس نبی کو کمزور طبقے کا خیال ہے, غلاموں کا خیال ہے. جس طبقے کو دنیا ستاتی تھی اس طبقے کا خیال اللہ کے نبی کو آخری ٹائم میں. جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں, قرآن کا 4 پارہ اٹھاتے ہیں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. امیر کو بھی مرنا ہے, غریب کو بھی مرنا ہے, برے کو بھی مرنا ہے, نیک کو بھی مرنا ہے. ہر انسان کو, ہر جاندار کو مرنا ہے. اور اے انسانوں, تم جتنے بھی ترقی کر جاؤ اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے جتنے اعلیٰ معیار پر تم پہنچ جاؤ, تم موت کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. تمہیں موت کب آئے گی یہ تو بہت دور کی بات ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, تم کہاں مرو گے یہ بھی تم کو نہیں پتا. عظیم آباد کی دھرتی پہ رہنے والا کیا اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے قبرستان میں اسے دفن ہونا نصیب ہوگا؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں, ہم تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم کہاں مریں گے اور کہاں دفن ہوں گے. اور جب ہم مریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو احمد آباد کے پلین کریش کی طرح ہماری ڈیڈ باڈی کے ٹکڑے بھی نہ ملیں اور ہمارے گھر والے ہمارے ڈی این اے کی تلاش میں ہمارے ڈی این اے کو لے کر کے ہماری باڈی کے پارٹ پرزے تلاش کریں. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے میرے ساتھی, ہم کب مریں گے, کہاں مریں گے. اتنا انسان ترقی کر چکا ہے مگر موت سے لڑنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے اپنے مریض کو لے جائیے, اسے دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی موت کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اے اللہ
اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ملا ہوتا تو اے اللہ تو نے اپنے نبیوں کو موت سے بچا لیا ہوتا, اپنے رسولوں کو موت سے بچا لیا ہوتا. لیکن اللہ کے نبیوں کو بھی موت آئی, رسولوں کو بھی موت آئی. آدم علیہ السلام پیدا ہوئی اور موت آئی, نوح علیہ السلام پیدا ہوئے 950 سال کے بعد موت آئی, ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اپنی عمر گزارنے کے بعد چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا, جنات ان کے قبضے میں تھے, ہوا پر ان کا کنٹرول تھا, اور بڑے بڑے جنات بڑے بڑے محل ان کے حکم سے تعمیر کر دیا کرتے تھے. اتنی بڑی بادشاہت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, مگر موت ان کو بھی آئی. اور سلیمان علیہ السلام کو موت آئی تو کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کے کھڑے تھے اور ڈائریکشن دے رہے تھے, تعمیر بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے, اور بیت المقدس کی تعمیر جنات کر رہے تھے. جنات ان کے آرڈر سے, ان کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق اور ان کے گائیڈنس کے مطابق اور ان کے ڈائریکشنز کے مطابق جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے, اور وہ لاٹھی لے کر کے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے تھے, اور اسی حال میں ان کو موت آ گئی. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا, ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا. قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں جنات کو پتہ تک نہ چلا. جب لکڑی کھانے والے کیڑے نے اور دیمک نے جب اس لکڑی کو کھا لیا, جس لکڑی کو لے کر کے سلیمان کھڑے ہوئے تھے اس لکڑی کو دیمک نے کھا لیا اور لکڑی گر گئی اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی. تب جا کر کے جنات کو معلوم ہوا کہ ہمارے باس کا انتقال ہو گیا, ہمارے مالک کا انتقال ہو گیا. نبیوں کو بھی موت آئی ہے میرے ساتھیوں, اور اسی ربیع الاول کا مہینہ تھا. 12 ربیع الاول کی تاریخ, اس بات پر تو اتفاق نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ نبی کی پیدائش کی تاریخ تھی, مگر اس بات پر تقریباً تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا جب نبی کبھی اللہ کے آخری نبی کی وفات کا دن تھا, اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا. کبھی موقع ملے نبی کی وفات کا منظر بھی میرے پیارے ساتھیوں ذرا حدیثوں سے آپ اٹھا کے دیکھیے. جمعرات کا دن آتا ہے, اللہ کے آخری نبی کے انتقال سے 5 دن پہلے کا ٹائم آتا ہے. مغرب کی نماز اللہ کے نبی پڑھاتے ہیں, سورہ مرسلات کی تلاوت کرتے ہیں. بیمار ہیں آپ, بستر پہ لیٹے ہوئے, عشاء کی اذان ہوتی ہے, حضرت بلال اذان دیتے ہیں, اقامت کا ٹائم آتا ہے, حضرت بلال آتے ہیں, اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. اللہ کے نبی پانی منگاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, اور غسل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ نماز پڑھا سکیں, مگر آپ کھڑے نہیں ہو پاتے. آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں, گشی آ جاتی ہے, چکر آ جاتا ہے, گر جاتے ہیں, ہوش آتا ہے, پوچھتے ہیں صلی الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا ہے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر آپ نے پانی منگایا, دوسری مرتبہ پھر آپ نے غسل کیا اور پھر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا, پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے, اور 3 بار لگاتار اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں. آپ کو یقین آ گیا کہ اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھا سکوں, میں مسجد میں جا سکوں. آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. لوگ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور نبی کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے ہیں. اور سوموار کا دن آتا ہے اور فجر کا ٹائم آتا ہے, اللہ کے نبی کی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوتی ہے. آپ اپنے کمرے کے دروازے کا پردہ ہٹاتے ہیں اور سامنے دیکھتے ہیں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, اور ابو بکر صدیق ان کو نماز پڑھا رہے ہیں, اور صحابہ پیچھے سب بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں, اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, اور آپ مسکرانے لگتے ہیں. اور اتنی پیاری آپ کی مسکراہٹ تھی کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں اور ہم کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. صحابہ کرام نماز کی حالت میں تالی مارنے لگتے ہیں, اشارہ کرنے لگتے ہیں ابو بکر صدیق کو, کیا ہے ابو بکر اب پیچھے چلے آؤ, اب ہمارا امام آ چکا ہے, اب اللہ کے نبی آ چکے ہیں, اے ابو بکر پیچھے چلے آؤ, ہمارا امام اعظم آ چکا ہے, امام کائنات آ چکے ہیں, اللہ کے نبی آ چکے ہیں. ابو بکر صدیق بھی پیچھے ہٹنے کا ارادہ کرنے لگتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اتموا صلاتکم, اپنی نماز کو مکمل کر دو, اور پھر اللہ کے نبی پردہ گرا دیتے ہیں. صحابہ
صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو نبی نے صحابہ کا کیا تھا اور صحابہ نے نبی کا کیا تھا. سوموار کا دن چڑھتا ہے، چاشت کا وقت آتا ہے، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے آمنہ کے لال کی طبیعت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ناساز ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کے اوپر موت کی سختیاں طاری ہونے لگتی ہیں اور آپ اپنے چہرے پر پانی چھڑک کر کے کہنے لگتے ہیں الا ان للموت سکرات، اے لوگوں موت کی سختیاں ہوتی ہیں. اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما. اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں آتی ہیں. اسی حالت میں آپ کی زبان سے کچھ آوازیں آتی ہیں. ام سلمہ کان لگا کر کے سنتی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کا ترک نہ کرنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا، اپنے ماتوں پیتوں کا خیال کرنا، جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہو تم ان کا خیال کرنا. اے اللہ تو نے کیسا نبی دیا، اپنے آخری ٹائم میں بھی اس نبی کو نماز کا خیال ہے اور اس نبی کو کمزور طبقے کا خیال ہے، غلاموں کا خیال ہے. جس طبقے کو دنیا ستاتی تھی اس طبقے کا خیال اللہ کے نبی کو آخری ٹائم میں ہے. اسی آخری ٹائم میں اللہ کے نبی نے قبر پرستوں کے اوپر بھی بد دعا کی تھی. جی ہاں، آج بہار ہی نہیں پورے ہندوستان کا کون سا ایسا شہر ہے جہاں کسی قبر اور مزار کو بنا کر کے وہاں پوجا پاٹ نہ ہو رہی ہو، وہاں سجدہ نہ کیا جا رہا ہو، وہاں ہاتھ نہ پھیلایا جا رہا ہو. آج اسلام کی پہچان ہم نے کیا بنا دی؟ قبروں اور مزاروں کو ہم نے اسلام کی پہچان بنا دی. نبی اپنے آخری ٹائم میں لعنت کر رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان یہودیوں نے ان عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر پر تو سجدہ نہ ہونے دینا. نبی نے آخری وقت میں قبر پرستی سے بھی منع کیا ہے. میرے ساتھ کی تکلیف، اللہ کے نبی کہتے ہیں لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اے فاطمہ، اے میری بچی، آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آج تیرے باپ کی وفات کا دن ہے. اب آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی اور مصیبت تو کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں دھیرے سے کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں. پھر آپ نے کچھ اور کہا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ، آپ کے والد نے، آپ کے ابا جان نے ایسی کون سی بات کہی کہ آپ رونے بھی لگتی ہیں اور ہنسنے بھی لگتی ہیں؟ کہا کہ اے اماں عائشہ، یہ میرے اور میرے باپ کا راز ہے، میں باپ کی زندگی میں یہ راز آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں. جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا اور کچھ زمانہ گزر گیا، پھر حضرت فاطمہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اے اماں عائشہ، جب پہلی مرتبہ میں نے اپنا کان لگایا تو اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ، میں بہت جلد دنیا سے تجھ کو چھوڑ کے جانے والا ہوں. اے میری بیٹی فاطمہ، میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں. یہ سن کر کے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ اے میری بچی تو گھبرانا نہیں، تو رونا نہیں. میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے اگر کوئی آ کر کے مجھ سے ملے گا، سب سے پہلے اگر کسی کی وفات ہوگی، میرے باپ تو اے فاطمہ وہ تیری ہوگی، اور اے فاطمہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. یہ سن کر کے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہ نبی کا آخری ٹائم تھا میرے ساتھیوں. نبی نے اپنے آخری ٹائم حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھا، وہ مسواک کر رہے تھے. اشارہ کیا آپ نے حضرت عائشہ کو، میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ اس کا آخری ٹائم ہے تو یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ اپنے انتقال کے پہلے انسان مسواک کر لے. یہ بھی نبی کی ایک سنت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور پھر میں نے اللہ کے نبی سے اشارے میں پوچھا کہ کیا میں اس مسواک کو تھوڑا نرم کر دوں، تھوڑا ملائم کر دوں. اللہ کے نبی کی بیوی، ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ نے اس مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم بنایا اور پھر اللہ کے نبی کو انہوں نے مسواک کروایا ہے. آخری ٹائم اللہ کے نبی مسواک کر کے دنیا سے گئے ہیں. میرے پیارے ساتھی، انتقال کے پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور آپ نے فرمایا
اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے بہترین ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، تو مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو اپنے ان نیک بندوں میں مجھ کو شامل فرما دے جو تیرے نبیوں کی جماعت ہے، جو صدیقین کی جماعت ہے، جو شہداء کی جماعت ہے، جو صالحین کی جماعت ہے، اے اللہ تو اپنے ان نیک بندوں میں جن پر تیرا کرم ہوا ہے ان بندوں میں تو مجھ کو شامل فرما دے۔ یہ کہہ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک جاتی ہے اور آپ کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے اللہ دنیا میں بہت سارے بے ایمان ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں اور بلڈنگ پر بلڈنگ بنا رہے ہیں، مکان پر مکان بنا رہے ہیں، بینک بیلنس مضبوط کر رہے ہیں۔ اے اللہ موت تو ان کو بھی آتی ہے، ان کے گناہ کی کوئی سزا ان کو نہیں ملی۔ اے اللہ نیک انسان کو نیکی کا کوئی پھل نہیں ملا، برائی کرنے والے کو برائی کی کوئی سزا نہیں ملی۔ اے اللہ تیرا انصاف کہاں گیا، تیرا عدل کہاں گیا، تیرا نیائے کہاں گیا، تیرا جسٹس کہاں گیا؟ اے اللہ ہم تو پانچوں ٹائم کی نماز میں 17 بار تیرے بارے میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو انصاف کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ مرنے والا تو مر گیا، انصاف تو نہیں ہوا، نیائے تو نہیں ہوا، جسٹس تو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو اگر مرنے والا مر گیا تو یہ نہ سمجھو کہ کہانی ختم ہو گئی، نہیں، ابھی انصاف ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں انصاف ہونے والا ہے، اور وہاں جج کون ہوگا؟ وہاں اللہ جج ہوگا۔ وہاں کوئی رشوت نہ چلے گی، وہاں کوئی سورس نہ چلے گا، وہاں کوئی جھوٹی گواہی نہیں دے پائے گا۔ اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جتنا تم نے حق مارا ہے، جتنے تم نے چوری کی ہے، جتنا تم نے لوگوں کے ساتھ انیائے کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، سب کا بدلہ چکانا پڑے گا، سب کی سزا تم کو ملے گی۔ اللہ کے ہاں اندھیر ہونے والا نہیں ہے، اللہ کے ہاں انیائے ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اے اللہ دنیا میں بلڈنگ بنانے والا، سرکاری نوکری پانے والا، گلف میں کام کرنے والا، لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا، دنیا والوں کی نظر میں کامیاب تھا، دنیا والوں کی نظر میں سکسیسفل تھا۔ اے اللہ کیا تیری نظر میں بھی سکسیسفل ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، میری نظر میں سکسیسفل کون ہے؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو میری نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کو میں جہنم سے بچا لوں اور جس کو جنت میں داخل کر دوں۔ جو اللہ کی عدالت میں جس کے بارے میں یہ ڈیسیژن ہو جائے، یہ فیصلہ ہو جائے یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، باقی دنیا کی نوکری، دنیا کا دھن دولت، دنیا کا بینک بیلنس، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی شہرت، دنیا کا نام، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، دنیا تو بے وفا ہے، دنیا بے وفا ہے میرے پیارے ساتھی۔ کبھی آپ غور کیجئے، آج اپنے بچوں کے لیے ہم حرام کاروبار کرتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد ہم مر جاتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بیٹے تو ہمارا نام یاد رکھتے ہیں، ہمارے بیٹے کے بیٹے ہوتے ہیں، ہمارے پوتے ہوں گے، پوتے کے بیٹے ہمارے پر پوتے ہوں گے، 2-3 جنریشن کے بعد ہمارے ہی بنائے ہوئے حرام کمائی سے بنائے ہوئے مکان میں رہنے والے لوگ ہمارا نام تک بھول جائیں گے۔ ارے تیرا نام بھی کوئی یاد نہ رکھے گا اور تو اس اولاد کے لیے حرام کاروبار کرتا ہے۔ یہ دنیا دھوکے باز ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا بے وفا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں، اس دنیا سے بڑا دغا باز کوئی نہیں۔ اے اپنی خوبصورتی پہ ناز کرنے والا، میری پیاری ماں اور بہنوں، آئینے
کے سامنے بار بار اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے گورے رنگ پہ ناز کرنے والیوں، اپنی خوبصورتی پر فخر کرنے والیوں، جب تمہاری عمر 40 کے پار جائے گی یہ خوبصورت چہرہ مرجھاتا چلا جائے گا، اس پر جھریاں پڑ جائیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب وہی عورت منہ دھونے کے لیے جب بیسن کے سامنے کھڑی ہوگی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اسے اپنی جوانی کی خوبصورتی کی تصویر اپنے سامنے آ جائے گی۔ آج دنیا کو کوئی فلٹر اسے خوبصورت نہیں بنا سکتا، دنیا کا کوئی میک اپ اسے خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ یہاں کی خوبصورتی بھی بے وفا، یہاں کی دولت بھی بے وفا، یہاں کے بال بچے بھی بے وفا۔ کامیاب کون ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ جس نے جنت میں اپنا محل بنا لیا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ عظیم آباد کے لوگوں، اب آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے جو ہمیں جنت میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل کر لیا انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کر دے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے پہلے کہ میں جنت میں لے کر کے جانے والی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا جنت کا بھی نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیتا ہوں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو داخل کرے گا۔ اب یہ جنت کتنی خوبصورت ہے ہم اور آپ اس کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے، اس کو ہم اپنے ورڈز میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، اسے ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جنت کتنی خوبصورت ہے، جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، اللہ کے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل اور دماغ میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا۔ اتنی خوبصورت ہے جنت۔ اور ایک بات بولوں، جنت میں جب جنتی جائیں گے تو دل میں کینہ کپٹ لے کے نہیں جائیں گے۔ آج بھائی بھائی سے کینہ رکھ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے کینہ رکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کہیں کہیں بیٹا باپ کے لیے کینہ رکھ رہا ہے، باپ بیٹے کے لیے کینہ رکھ رہا ہے، اور سب یہ سوچ رہے ہم جنت میں جائیں گے۔ ارے ظالم، تو اپنے دل میں کینہ رکھ کے جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ کینہ نکال، اپنے دل سے کینہ نکال، حسد نکال، بغض نکال، تبھی تو جنت میں جا پائے گا۔ ذرا قرآن کا 14واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کے اندر، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور جب وہ جنت میں جائیں گے قرآن کہتا ہے ان کا استقبال کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے انٹر دا پیراڈائز، جنت میں داخل ہو جاؤ، بے سلام، ان سلامتی کے ساتھ، پیس کے ساتھ، شانتی کے ساتھ۔ آمنینا، اے جنتیو، جنت میں کوئی گولی چلنے کا ڈر نہ ہوگا، کوئی بم دھماکہ کا ڈر نہ ہوگا، کوئی چوری چھینتی کا ڈر نہ ہوگا۔ جنت میں امن اور شانتی شانتی ہوگی، جنت میں کوئی اشانتی، کوئی اہنسا نہ ہوگی۔ جنت میں کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، سب امن اور چین کے ساتھ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور اللہ کہہ رہا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے ہم ان کے سینوں سے سارا کینہ کپٹ نکال لیں گے، اور جنتی جنت میں بھائی بھائی بن کر کے آمنے سامنے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کینہ کپٹ لے کر کے جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے پہلے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں سے کینہ اور کپٹ کو نکال دے گا۔ لہٰذا اگر دنیا میں جنت والی زندگی گزارنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو دنیا سے کینہ اور کپٹ کو نکال دو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے وہاں ان کو کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی۔ جنت میں کوئی تھکے گا نہیں، جنت میں لمبا لمبا لوگ چلیں گے، لمبے لمبے ان کے محل ہوں گے، مگر جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور نہ ہی جنت میں کوئی بور ہوگا، اور نہ ہی کسی کو جنت سے نکالے جانے کا، جو جنت میں چلا گیا اب دوبارہ وہاں سے نکلنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پرماننٹ رکھے گا، فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ جنت ہوگی۔ اب یہ جو جنت ہوگی اس جنت میں حوریں بھی ہوں گی۔ آج کل حوروں کا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بالی ووڈ میں فلمیں بن رہی ہیں، صاحب 72 حوریں۔ ایک بات یاد رکھو،
اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے. اگر کوئی مرد ہے واقعی میں مردانگی ہے تو ہی نیڈس اے وومین, اسے ایک عورت کی ضرورت ہے. اگر کوئی مرد ہے اور کہتا ہے صاحب مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے, یہ عورت کو دیکھ کر میرے جذبات نہیں بھڑکتے, میرے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو اس کا مطلب کہ اس کی مردانگی مشکوک ہے, اس کا مرد ہونا ہی سرے سے مشکوک ہے. اگر ایک انسان مرد ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے تو اسے اس دنیا میں عورت کی ضرورت ہے. اور اسی لیے اسلام نے نکاح کا نظام رکھا ہے, نکاح کا سسٹم رکھا ہے. تو جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہی عورت کی جو نعمت ہے اس کو اور خوبصورت بنا دیا اور حور کی شکل میں جنتی عورتیں دے دیا, تو تجھے کیا اعتراض ہے میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت اللہ دے رہا, تجھے کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ جب جنت کی حوروں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. جنت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو نظریں جھکا کر کے چلنے والی ہوں گی, شرمیلی ہوں گی, وہ بے حیا نہیں ہوں گی, وہ ویشیا قسم کی عورتیں نہیں ہوں گی. جنت کی عورتیں پاک صاف ہوں گی, شرم و حیا والی ہوں گی, وہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے جس حور کو یا جس جنتی عورت کو جس کے لیے بنایا ہے وہ اسی کے لیے سمرپت ہوگی. جنتی عورت کہیں اور دیکھنے والی نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو پاک دامن بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو عورت پردے میں رہتی ہے اور اپنی جوانی کی حفاظت کرتی ہے, اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے, وہ کسی حور سے کم نہیں ہے میری پیاری ماں اور بہنوں. وہ عورت دنیا میں حور والی زندگی گزارتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, جنت کی عورتیں منی اسکرٹ پہننے والی نہیں ہوں گی, جنت کی عورتیں اپنے بدن کی نمائش کرنے والی نہیں ہوں گی. جنت کی عورتوں کے سر پہ دوپٹہ ہوگا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنتی عورت دنیا کی طرف جھانک دے تو دنیا میں زمین و آسمان کا جو گیپ ہے اس جنتی عورت کی خوشبو سے بھر جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جنتی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا خیر من الدنیا وما فیہا, اس کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتی عورت کے سر پہ دوپٹہ ہوگا. میری پیاری بہنوں, اگر آج آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے, آپ کے سر پہ چادر ہے, اس کا مطلب کہ آپ دنیا میں رہ کے جنت والی زندگی گزار رہی ہیں. جس کو جہنم کی زندگی گزارنا ہو, جہنمی عورتوں کی زندگی گزارنا ہو, وہ بے پردہ گھومے گی, وہ بے حیائی والی زندگی گزارے گی. جس کو جنت والی زندگی گزارنا ہے وہ عورت دنیا میں بھی دوپٹے کے ساتھ رہے گی اور جنت میں بھی دوپٹے کے ساتھ رہے گی. تو یہ جنت ہے میرے پیارے ساتھی. اب اس جنت میں کون جائے گا؟ بھائی کوئی ایسا بھی ہے عظیم آباد کی اس بستی میں جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ایک صاحب ہے جاوید اختر صاحب, فلمی دنیا میں وہ گیت وغیرہ لکھتے ہیں, شبانہ اعظمی کے شوہر ہیں. وہ ایتھیسٹ ہیں, وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے. وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے مگر ملحد ہیں, کسی دھرم کو کسی مذہب کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں صاحب میں جنت میں نہیں جاؤں گا, مجھے جنت میں اللہ ڈالے گا تبھی میں نہیں جاؤں گا. کہتے کیوں؟ بولے جنت میں لائبریری نہیں ہوگی, مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. جنت میں میری پسند کی چیزیں نہیں ہوں گی. تو بھائی صاحب میں جاوید اختر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنت تو ویسے بھی انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ جنت تو ایمان والوں کو ملے گی. آپ جیسے ملحدوں کو تو ویسے بھی جنت نہیں ملے گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ کوئی انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ جنت میں مجھے فلاں چیز نہیں ملے گی, مجھے فلاں چیز نہیں ملے گی, تو یہ اس کی کم سمجھی کی دلیل ہے. آپ کو جس چیز کی خواہش ہوگی جنت میں وہ چیز حاضر ہوگی. آپ کی سوچ اور آپ کی مینٹیلٹی سے سپر ہوگی جنت. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. قرآن کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ جنت میں ہم نے اس کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی ہے اور اس کے دل کا کیا چین رکھا ہے, کوئی نہیں جانتا میرے پیارے ساتھیوں. اب آئیے, وقت زیادہ ہو رہا ہے, 11:15 بج چکے ہیں. ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں, وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کون سے کام ہیں جو ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سب سے پہلی چیز میرے پیارے ساتھیوں, جنت میں لے کر کے جانے والی سب سے پہلی چیز توحید پر آپ کو زندگی گزارنی ہوگی. من قال لا الہ الا اللہ, جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا خالصا من قبل نفسہ, اور دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا, سچے دل کے ساتھ پڑھے گا, توحید پر قائم رہے گا مرتے دم تک. اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. پتہ یہ چلا
کہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مشکل کشا کہے، کسی اور کے در پہ جا کے سر جھکا دے، کسی اور سے جا کر کے اس سے بگڑی بنانے کی دعائیں کرے، وہ جنت سے محروم ہوگا۔ جنت میں وہی جائے گا جو توحید والا ہوگا، بغیر توحید کے انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو زبان کے بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا نقشہ کھینچا تھا 100 سال پہلے، جب آپ کی عظیم آباد کی مسجد تعمیر ہوئی تھی، اس زمانے کے مولانا حالی ہے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا۔ آج 2025 میں ہم بیٹھے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے مولانا حالی نے آج یہ شعر، آج کے حالات کو دیکھ کے یہ شعر کہا ہے۔ کیا کہا تھا مولانا حالی نے؟ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کا مسلمان مزاروں پہ جا جا کے سجدہ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں اور گلوں میں تعویذ پہنتا ہے، دھاگے پہنتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے میں پکا مسلمان ہوں۔ معاف کرنا، آج عظیم آباد کی اس بستی میں مجھے لوگوں نے بتایا یہاں الحمدللہ پوری اہل حدیثوں کی بستی ہے، مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اہل حدیثوں کے یہاں بھی جہاں علم کی کمی ہے، جہاں دین کی کمی ہے، جہاں لوگ علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، معاف کرنا، آج میں جب اس بستی میں آیا مجھ سے کئی لڑکوں نے مصافحہ کیا، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا، جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ یہ 2 ہاتھ سے ہمارے بچے مصافحہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ان کو علم نہیں ہے، اور ان کو علم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا نہیں ہے، آپ نے اپنے بچوں کو علماء سے جوڑا نہیں ہے۔ سال میں ایک بار کسی عالم کو بلا کے جلسہ کرا لینا، معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ علماء سے جڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ علماء سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مسجد کا جو امام ہے اسے آپ صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا ایک ملازم نہ سمجھیں، اسے اپنے دین کا رہنما سمجھیں، اسے اپنا دھارمک گرو سمجھیں۔ عقیقہ کا مسئلہ آئے مولوی سے پوچھیں، مولوی صاحب بڑے جانور کا عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے ایک بھائی نے بتایا بڑے دھڑلے سے یہاں بڑے جانور کا عقیقہ ہوتا ہے، ثابت نہیں ہے بڑے جانور کا عقیقہ، باقاعدہ قربانی کی طرح 7 حصے لگتے ہیں عقیقہ میں، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ عقیقہ چھوٹے جانور کا، بکرے کا یا بھیڑے کا ہونا چاہیے، عقیقہ بڑے جانور کا ثابت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ علم کی کمی ہے، یہ علماء سے جڑنے کی کمی ہے، اور آج افسوس ہوتا ہے جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ غریب نہیں ہے، وہاں جماعت کی اچھی آبادی ہے، ان بستیوں میں بھی مسجدیں ترستی ہیں اچھے ائمہ کے لیے، بڑی معمولی تنخواہیں، جن تنخواہوں پر آج کل لیبر کلاس بھی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اپنی مسجد کے امام کو، جس کو 5 ٹائم نماز میں سب سے پہلے پہنچنا ہے اور سب سے آخر میں نکلنا ہے، اس امام کو آپ بڑی معمولی تنخواہ دیتے ہیں۔ اور کتنے مسجدوں کے امام ایسے ہیں جن کے لیے مسجد کے ذمہ داروں نے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کیا ہے، امام بیچارہ اکیلے رہتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے رہیں، بیوی کے ساتھ آرام سے رہیں، بچوں کے ساتھ آرام سے رہیں، اور امام بیچارہ اس کے زندہ رہنے کے باوجود اس کے بچے اناتھ کی زندگی گزاریں، اس کی بیوی بیوہ کی زندگی اور ودوا کی زندگی گزارے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ معاف کرنا، یہ ہم وہ ظلم ہے جو علماء کے اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے علماء سے جڑو، اپنے بچوں کو علماء کے ذریعے تعلیم دلاؤ، دین سکھاؤ، مسجدوں میں مکتب کھولو اور بچوں کو بھیجو۔ کروڑ پتی باپ کا بیٹا بھی جائے اور مسجد میں جا کر کے مولوی سے دعائیں سیکھے، مولوی سے نماز کا طریقہ سیکھے، مولوی سے طور طریقہ سیکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ دین نہیں سیکھیں گے اور آپ کے گھر کی جو عورتیں آئیں گی وہ بدعتی گھرانوں سے آئیں گی، وہ قبر پرست گھرانوں سے آئیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کا مزاج بدل دیں، بچوں کا مزاج بدل دیں۔ اور آج ہو رہا ہے، اہل حدیث کے گھروں میں بھی کاجل کا ٹیکا لگایا جا رہا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ اہل حدیث کے گھروں میں بھی عورتیں منگل سوتر پہن رہی ہیں، اہل حدیث کے گھر میں بھی عورتیں مانگ میں سندور بھر رہی ہیں، اہل حدیث کے گھروں میں بھی آج بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا جا رہا ہے۔
عقیدہ صحیح کرو میرے پیارے ساتھیوں. نماز کا نمبر بعد میں ہے, روزے کا نمبر بعد میں ہے, زکات کا نمبر بعد میں ہے. سب سے پہلے توحید ہے, سب سے پہلے عقیدہ ہے. جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اور یہ بھی نوٹ کر لو, عقیدہ مرتے دم تک صحیح ہونا چاہیے. ساری زندگی صحیح عقیدے پر رہے اور کہیں اور جا کر کے مرتد ہو گئے, ملحد ہو گئے, بے دین ہو گئے, اسلام چھوڑ دیا, تو ایسا انسان بھی برباد ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو مرنے کے پہلے توحید پر جائے گا, جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے جائے گا, وہی جنت میں جائے گا. بغیر توحید کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے, جنت میں لے کر کے جانے والی ایک بہت اہم چیز نماز بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں. قرآن میں اللہ جب بھی جنت کا ذکر کرتا ہے نماز کا ذکر ضرور کرتا ہے. قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون, کامیاب ہیں ایمان والے. اے اللہ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون, کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون, اور یہی لوگ ہوں گے جو جنت کے وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس, جو جنت الفردوس میں جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ نماز کی پابندی کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. میرے بھائیوں, آپ زندگی میں جتنے بھی بزی ہو جائیں, اپنی زندگی کے شیڈیول میں نماز کے لیے ضرور ٹائم نکالیں. اگر آپ سفر میں ہیں, آج کے زمانے میں ٹرین میں نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے, منزل پہ پہنچ کے نماز پڑھ لو. نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. نماز کی ایسی پابندی کرو, اگر ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ کچھ مس ہو گیا, کچھ چھوٹ گیا, کچھ ہے جو میں نے پورا نہیں کیا ہے. نماز کی ایسی پابندی کرو. اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز کی ایسی پابندی کرو وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, کہ آپ کا دل مسجد میں اٹک جائے. مسجد میں اٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ ایاز بھائی ہماری مسجد کے سیکریٹری ہیں, یا اور جو ہمارے مسجد کے خازن ہیں یا اور ذمہ دار ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب مسجد کی ذمہ داری ان کی نہیں. آپ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو ایسا جوڑ لو کہ اذان کا وقت آئے تو آپ خود بخود گھڑی کی طرف نظر ڈال لیں, خود بخود آپ کو چنتا ہونے لگے اذان کیوں نہیں ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ نماز نہ پڑھیں تو آپ کو بے چینی ہو. ایسی فکر نماز کی پیدا کرو میرے پیارے ساتھیوں, یہ چیز آپ کو جنت میں لے کے جائے گی. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, اگر جنت میں جانا ہے تو ایک کام ہم کو اور بھی کرنا پڑے گا, اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا. آپ بہت بڑے نمازی ہیں, آپ کے چہرے پر بھرپور داڑھی ہے, آپ کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے, لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے, آپ کا ویوہار اچھا نہیں ہے, آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے, آپ کا لین دین اچھا نہیں ہے, آپ ایماندار نہیں ہیں, تو آپ اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں, رسول کی نظر میں اچھے نہیں ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی, جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں سب سے زیادہ لے کے جائیں گی. 2 چیزیں. کون سی 2 چیزیں؟ نبی نے 2 چیزوں میں نماز کا نام نہیں لیا, روزے کا نام نہیں لیا, زکات کا نام نہیں لیا, حج کا نام نہیں لیا, صدقہ خیرات کا نام نہیں لیا. نبی نے 2 چیزوں کا نام لیا, تقوی اللہ و حسن الخلق. پہلی چیز اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے انسان کے دل میں. انسان کہیں پر بھی رہے اس کے دل میں یہ احساس ہو اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا کیمرہ آن ہے, اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس کو حساب دینا پڑے گا. اللہ کا ایسا ڈر پیدا ہو جائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ حسن الخلق, انسان کا اخلاق اچھا ہو جائے. میرے بھائیو, اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ, اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ بنو, اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر بنو, اپنے پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی بنو, اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے رشتہ دار بنو, اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. اخلاق کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اور آگے بڑھیے, جنت میں لے کر کے جانے والی ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ کسی یتیم کی پرورش کر لیں, کسی یتیم کی کفالت, اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے کسی یتیم کی پرورش کر لیں. مجھے یاد ہے سپریم کورٹ کے جو جج ریٹائر ہو گئے چندرچوڑ صاحب, ان کے بارے میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا. چندرچوڑ صاحب جو کہ غیر مسلم ہیں, اسلام کو فالو کرنے والے نہیں ہیں, انہوں نے 2 بچوں کو اڈاپٹ کیا تھا, گود لیا تھا, 2 بچوں کو پالا تھا. مسلمانوں ذرا غور کرنا, آج بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر رہے لیکن غیر مسلم کر رہا ہے, جبکہ وہ کام آپ کو کرنا چاہیے. اسی آپ کے عظیم آباد میں ایسے بھی غیر مسلم آپ کو ملیں گے, ڈاکٹر ملیں گے جو بہت سارے غریبوں کا فری میں علاج کر دیں گے.
یہ تو ایک مسلمان کا اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ ہر جگہ پیسہ کمانے کو سامنے نہ رکھے، وہ کہیں کہیں انسانیت بھی دکھائے۔ چندرچوڑ صاحب نے 2 بچوں کو گود لیا، اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ چندرچوڑ جو چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ نہیں مناسب طریقہ ہے۔ انہوں نے 2 بچوں کو، ایسے 2 بچوں کو گود لیا جو بچے پیدائشی طور پر پیرالائز تھے، 2 اپاہج بچوں کو انہوں نے گود لیا۔ اپاہج بچے کو کون گود لیتا ہے میرے بھائی؟ انسان گود لیتا ہے، ایسے بچے کو لیتا ہے جو اس کا سہارا بنے، اس کی بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔ چندرچوڑ صاحب نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو اڈاپٹ کیا، اور دونوں اپاہج تھے، اور دونوں کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا، اور دونوں آج اچھی پوسٹ پر ہیں۔ میں نے جب انٹرنیٹ پر پڑھا مجھے بڑا اچھا لگا، اور مجھے اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد آئی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے آئیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں۔ یتیم کو پالنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو یتیم کی پرورش کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہ کام بھی آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اسی طریقے سے جنت میں لے کر کے جانے والا ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی اگر اس کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، اس پر جھوٹی تہمت لگ رہی ہے، اس پر جھوٹا بلیم لگ رہا ہے، تو آپ اس کا ڈیفنس کریں، اس کا بچاؤ کریں، اس کے بارے میں صحیح بات لوگوں کو بتائیں، غلط فہمی کو دور کریں، نہ کہ آپ اس کی آگ میں پیٹرول ڈالیں، آپ اور بھڑکائیں لوگوں کو، بلکہ آپ صحیح پوزیشن بیان کریں۔ اپنے مسلمان بھائی کا ڈیفنس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے بارے میں صحیح بات لوگوں کو بتانا، یہ بھی انسان کو جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے، اس کے سمان کی حفاظت کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، ڈیفنس کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ جنت میں لے کر کے جانے والی ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ آپ لوگوں سے اچھی بات کریں، بھلی بات کریں۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے اور آ کر کے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، تو 2 کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا، 2 کام تو کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ جب بات کر تو اچھے انداز میں بات کر، اور تو لوگوں کو کھانا کھلایا کر، مہمان نوازی کیا کر، اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو کھانا کھلایا کر۔ یہ 2 چیزیں، یہ 2 کیریکٹر، یہ 2 خوبیاں اگر تیرے اندر پیدا ہو گئی تو جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور بہت اہم چیز ہے، اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا اس چیز پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ اضمن لہ الجنہ، 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، ایک اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو۔ زبان کا غلط استعمال نہ ہو، اس بات کی گارنٹی دے دو، اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو، زنا نہ ہو، لواطت نہ ہو، کوئی حرام کاری نہ ہو۔ اپنے دامن کو بچا کے رکھو، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اپنے آپ کو زنا سے بچا کر کے رکھے، تو اس کو اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ مگر معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا نوجوان اگر زنا کر رہا ہے، میں اس کا ڈیفنس تو نہیں کرتا، بہت گناہ کا کام کر رہا ہے، بہت بڑا پاپ کر رہا ہے، مگر اس پاپ میں کہیں نہ کہیں ان بچوں کے وہ والدین بھی بھاگیدار ہیں جو اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بچہ جوان ہوتا ہے 22 سال کی عمر میں، آپ شادی کر رہے ہیں 32 سال کی عمر میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 10 سال تک عبدالغفار سلفی کی تقریریں سن کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے گا؟ آپ پیٹرول میں کسی کو ڈال کر کے اور ماچس کی تیلی اس کے ہاتھ میں دے کر کے کہتے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، یہ پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے۔ بے حیائی کے اڈے چاروں طرف کھلے ہیں، آپ کے لڑکوں اور لڑکیوں کو غلط راستے پہ ڈالنے کے اتنے سامان موجود ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے میرے ساتھیوں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کمرے میں آپ کا لڑکا اکیلا سو رہا ہے، نہیں، آپ کا لڑکا سو رہا ہے انسٹاگرام پر سینکڑوں لڑکیوں کے بیچ میں وہ سو رہا ہے۔
آپ کی بیٹی کمرے میں اکیلی نہیں سو رہی ہے، انسٹاگرام اور فیس بک اور اسنیپ چیٹ پر سینکڑوں جوان لڑکوں کے بیچ میں وہ لڑکی سو رہی ہے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا لڑکا یا لڑکی اس کے قدم کب بہک جائیں گے، آپ کتنا نظر رکھیں گے اور کتنا واچ کریں گے اور کتنی نگرانی کریں گے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ فتنے میں نہ ڈالو اس نوجوان نسل کو، شادی کی شرطوں کو کم کرو، یہ جہیز، یہ بارات، یہ منگنی، یہ فلاں، یہ ڈکا، یہ رسمیں ختم کرو، اور اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور شادیوں کو سمپل بنانا پڑے گا، شادیوں کو رسم و رواج سے پاک بنانا پڑے گا، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی صحیح وقت پر کرنا پڑے گا۔ لڑکے تو کبھی کبھی باپ سے کہہ بھی دیتے ہیں، ماں سے کہہ بھی، لڑکیاں بیچاری شرمندی ہوتی، لڑکیاں تو کہہ بھی نہیں پاتی ہیں، اور بلا وجہ کی شرطیں لگا کے ان لڑکیوں کی شادی لوگ نہیں کرتے ہیں، اور وہی لڑکیاں جب 30 سال کی 32 سال کی ہو جاتی ہیں پھر ان کی شادی نہیں ہوتی ہے، ان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، میں لڑکے اور لڑکیوں کے گارجین حضرات سے کہنا چاہوں گا، ان کے ماں باپ سے کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کراؤ۔ اگر اپنے بچوں کو شرمگاہ کے فتنے سے بچانا ہے، ان کو زنا کے فتنے سے بچانا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی ایک اور چیز کے بارے میں فرماتے، وہ جنت میں لے کر کے جانے والی چیز ہے، اور وہ چیز ہے بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے، من کان لہو ثلاث بنات، جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے دے، او ثلاث اخوات، یا 3 بہنوں کا کوئی بھائی ہو اور بہنوں کی پرورش اس کے ذمے آ جائے، یا بیٹیوں کی پرورش اس کے ذمے آ جائے، اور اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے، اپنی بہنوں کی صحیح پرورش کرے، فَأَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ، ان کو پڑھائے لکھائے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے، ان کی صحیح جگہ شادی کر دے، تو یہ بھائی، 3 بہنوں کا بھائی اور 3 بیٹیوں کا باپ، یہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی، اگر کسی کو 3 بیٹیاں نہ ہو، 2 ہی بیٹیاں ہوں؟ نبی نے کہا 2 بیٹیوں پر بھی یہ خوشخبری ہے، 1 بیٹی پر آپ نے نہیں خوشخبری دی، کم سے کم 2 پر دی ہے۔ اگر کسی کو 1 بیٹی ہے، اسے دعا کرنی چاہیے اور آرزو کرنا چاہیے اللہ 1 بیٹی اور دے دے، اور جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی یا 2 سے زیادہ دے دی، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے، اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا بڑا خوبصورت موقع عنایت فرمایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے ذرا چند چیزیں ہم آپ کے سامنے، ایک سب سے پہلی چیز جو میں تقریر کے شروع میں نے بیان کی تھی، مسجد کی تعمیر، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چیز بھی آپ کو جنت میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت اہم چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، علم دین حاصل کرنا۔ اگر آپ دین کی نالج حاصل کرتے ہیں تو یہ دین کی نالج بھی آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو ایسے راستے پر چلتا ہے جو راستہ علم دین کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ آرا کے مدرسے میں جا کے ایڈمیشن لیں تبھی آپ دین سیکھیں گے، آپ جامعہ سلفیہ بنارس میں آئے تبھی آپ دین سیکھیں گے، آپ اپنی مسجد کے مولوی سے، اپنی مسجد کے امام سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پر علماء کے بیانات سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں۔ آپ دین سیکھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو دین کا سیکھنے کے راستے پہ چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے میرے عزیزوں۔ اسی طریقے سے آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کسی کو قرضہ بھی دیتے ہوں گے آپ۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس قرضہ دینے کے بعد آپ کو یہ لگا کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، بہت فائنینشیلی اسٹرگل کر رہا ہے، دقت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور آپ نے اس کو اپنی طرف سے کچھ مہلت دے دی، تو یہ مہلت بھی آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ آدمی ادھار کسی کو دے دے، قرضہ دے دے، تو وہ آدمی پھر نظر نہیں آتا ہے، بھول جاؤ اس کو، ادھار دے کے بھول جاؤ۔ جب تک ادھار نہیں دیا ہے تب تک روزانہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، ادھار دے دیا تو کہاں کہ آپ، کہاں کہ وہ، اللہ پتہ ہو جائے گا اور ایسے غائب ہو جائے گا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گیا۔ لیکن ہاں، اگر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ لوگوں کو قرضہ دے کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ مستدرک الحاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی تھا، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں تھی، ایک نیکی تھی، لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور جب اپنے غلام کو بھیجتا تھا قرضہ وصولنے کے لیے تو کہتا تھا کہ اے میرے غلام، جا خذ ما تیسر، جو ملے لے لینا، اور اگر سامنے والا پریشانی میں ہو تو چھوڑ دینا اور نظر انداز کر دینا، شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دے۔ وہ آدمی جب مر جاتا ہے اور اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے،
تو نے دنیا میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا, کیا تجھے اپنی کوئی نیکی یاد ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اپنی ایک نیکی یاد ہے, میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور اپنے غلام کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا خذ ما تیسر ودع ما عسر, جو ملے لے لینا اور جو پریشان ہے اس کا قرضہ چھوڑ دینا اور درگزر کر دینا, معاف کر دینا, شاید اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے. اے اللہ یہی ایک نیکی میں کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو جو یہ نیکی کر کے آیا ہے جا, میں تیری اس نیکی کو قبول کرتا ہوں اور میں بھی تجھے نظر انداز کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا. میرے پیارے ساتھیوں, جب لوگوں سے حق وصولنے کی بات آئے تو پورا وصولنے کے چکر میں نہ پڑو, نظر انداز کر دیا کرو, درگزر کر دیا کرو, اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر لو. میرے پیارے ساتھیوں, جب آپ دل کو بڑا کریں گے, جب آپ اپنے کلیجے کو بڑا کریں گے, قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کو بڑا کرے گا اور آپ کے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, 3 برائیوں سے بچ جائیے, انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مر گیا اور 3 برائی سے وہ بچ گیا, وہ انسان جنت میں جائے گا. کون سی 3 برائی ہے؟ من الکبر والغلول والدین, تکبر سے اپنے آپ کو بچا لیا. دنیا میں تکبر نہیں کیا, اہنکار نہیں کیا, غرور نہیں کیا, دولت کا گھمنڈ نہیں, خوبصورتی کا گھمنڈ نہیں, اسٹیٹس کا گھمنڈ نہیں, تکبر سے بچایا اپنے آپ کو. والغلول, اور کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی, کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی. اور تیسرا کام کیا کیا؟ والدین, اور قرضے سے اپنے آپ کو بچا لیا. قرضہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. جب انسان قرضہ لیتا ہے, جھوٹے وعدے کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس لیے جہاں تک ہو سکے قرضے سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من المعصی والمغرم, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرضوں سے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اللہ نے طاقت دی تو حج کر لو. عظیم آباد والو, انتظار نہ کرو کہ لڑکے کی شادی ہو جائے گی تب حج کرنے جائیں گے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے, آج حج کی طاقت ہے, انسان حج کر سکتا ہے, بہانے کرتا ہے, مکان بنا لیں گے تب شادی کریں گے, بٹیا کی شادی کر لیں گے تب حج کریں گے, بہانے کرتا ہے. اگلا سال جب آتا ہے انسان ایسی کسی بیماری میں پڑ جاتا ہے, ایسی مجبوری میں پڑ جاتا ہے کہ وہ حج نہیں کر پاتا ہے. حج کر لو میرے بھائیوں. میں نے مکہ میں روتے ہوئے دیکھا ہے بزرگوں کو, جب وہ ویل چیئر پہ طواف کرتے ہیں, جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے دوڑتے تھک جاتے تو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کاش میں نے جوانی میں حج کیا ہوتا. یہ حج بھی آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے میرے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, اگر کوئی سنت کے مطابق صحیح طریقے سے حج کر لے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. جنت میں انشاءاللہ اللہ اس کو داخل کرے گا. اب 2-4 چیزیں اور بیان کر کے میں بات ختم کروں گا. ایک دعا آپ کو سکھا رہا ہوں, یہ دعا اگر پڑھ کے سو گئے اور اسی حالت میں موت آ گئی, اللہ کے نبی فرماتے اگر صبح کو انسان پڑھے اور شام ہونے کے پہلے مر گیا تو جنت میں جائے گا, اور شام کو پڑھے اور صبح ہونے کے پہلے مر گیا تو جنت میں جائے گا. کون سی دعا ہے یہ؟ اس دعا کا نام ہے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. بڑی پیاری دعا ہے. اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, اور اے اللہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں تیرے وعدے پر قائم رہوں گا. اے اللہ میں اپنے نفس کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, اور اے اللہ میں اس بات کو بھی ایکسپٹ کرتا ہوں کہ تیرے بہت احسان ہے میرے اوپر. اے اللہ میرے گناہوں کو تم معاف کر دے, تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. بڑی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں, بخاری اور مسلم کے اندر یہ دعا آئی ہے. اللہ کے نبی نے اس دعا پر ہمیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ کے لیے جنت میں جانا اور آسان کام ہے. عورت 4 کام کر لے وہ جنت میں جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها, عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے, اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کر لے, اپنا رمضان کا روزہ رکھ لے, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. یہ 4 کام اگر عورت کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے. اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہم اور آپ جنت میں جانا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کام اور کرنا پڑے گا. کم سے کم ڈیلی 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 بار اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ میں جنت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے, جنت آ کر کے اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس بندے نے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا ہے, اے اللہ اس کو تو جنت میں داخل کر دے. اور جب بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ کی,
تو जहन्नम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह इसको जहन्नम से दूर कर दे। तो 3 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ये दुआ पढ़ लीजिए आप। 3 मरतबा जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और अगर ये याद नहीं है तो अपनी जबान में, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अल्लाह से कह दीजिए, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। ये दुआ भी इसको मामूली मत समझिए मेरे प्यारे साथियों। अगर 3 मरतबा रोजाना आप जन्नत का सवाल करते हैं और जहन्नम से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं तो इंशाअल्लाह ये चीज आपको जन्नत में लेकर के जाएगी। मेरे साथियों, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साहिब औलाद हैं, जिनको अल्लाह ने औलाद वाला बनाया है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके घर में कोई औलाद नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह जिनके घरों में औलाद नहीं है उनके घर में नेक साले औलाद अता फरमा दे। मेरे भाई, औलाद अगर है तो ये औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है और ये औलाद भी आपको जन्नत में लेकर के जा सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब बंदा मर जाता है सारा अमल उसका बंद हो जाता है, अमल का रजिस्टर क्लोज हो जाता है, मगर 3 चीजें मरने के बाद भी कंटिन्यू रहती हैं, उसका सवाब मिलता रहता है। मिन सदक़तिन जारियतिन, ऐसा कोई सदका करके जाए जो कंटिन्यू रहे। अगर आप कोई ऐसा काम करके जा रहे हैं जो आपके मरने के बाद भी जारी है, जैसे मिसाल के तौर पर यह मस्जिद बन रही है, मुझे किसी भाई ने बताया कि फलां साहब ने 500 बोरी सीमेंट उसमें देने का ऐलान किया है। काश कुछ और अल्लाह के बंदे आगे बढ़े, कोई छड़ की जिम्मेदारी ले ले, कोई ईंटों की जिम्मेदारी ले ले, कोई उसमें टाइल्स बिछाने की जिम्मेदारी ले ले। अल्लाह की कसम मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी और जब तक उस मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता रहेगा और सजदे होते रहेंगे, वो सीमेंट देने वाला, वो टाइल्स देने वाला, वो ईंटें देने वाला, वो गारा देने वाला, वो मजदूरी देने वाला, उसको सवाब मिलता रहेगा। ऐसा सदका करके जाओ जो आपके मरने के बाद भी जारी रहे। और इल्म युंतफ़उ बिही, या ऐसा कोई इल्म का काम छोड़ के जाए कि उसके मरने के बाद भी लोग उससे फायदा उठाएं। आपका अजीमाबाद तो भोजपुर का अजीमाबाद है, इससे बहुत दूर नहीं है पटना का इलाका। पटना में भी एक जगह अजीमाबाद के नाम से थी। अजीमाबाद पटना के रहने वाले मौलाना शमसुल हक अजीमाबादी हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने आज से तकरीबन 100 बरस पहले उन्होंने एक हदीस की शरह लिखी, अबू दाऊद शरीफ की उन्होंने शरह लिखी औनुल माबूद के नाम से। और आज भी इंडिया ही में नहीं पूरी दुनिया में वो अरबी जबान में वो शरह है। सऊदी अरब जैसे मुल्क में अरबी जानने वाले भी उसको पढ़ते हैं। बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है वो किताब। वो जब तक किताब पढ़ाई जाती रहेगी। अल्लामा शमसुल हक अज़ीमाबादी आज कब्र में चले गए, मनो मिट्टी नीचे चले गए, मगर उनकी इस किताब का सवाब उनको मिलता रहेगा। आज यूट्यूब पर ये बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन अगर ये बयानात रहेंगे और दुनिया में लोग इनको सुनते रहेंगे और सुन करके कोई हिदायत पाता रहेगा, इंशाअल्लाह इन बयानात को रिकॉर्ड करने वाले को और उन बयानात को खिताब करने वालों को उसका सवाब मिलता रहेगा। कोई भी इल्म का काम अगर कोई छोड़ के जाएगा जिससे लोग उसके मरने के बाद फायदा उठाएं, उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। और तीसरी चीज क्या है? अव्वलदिन सालिहिन यदू लहू, इंसान अगर नेक औलाद छोड़ के जाए और वो नेक औलाद मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआएं करे, ऐसी औलाद छोड़ के जाओ मेरे भाई। जब आपका बेटा दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपनी रोजी का सवाल बाद में करे, अपनी बीवी की तंदुरुस्ती की दुआ बाद में करे, अपने बच्चों की तंदुरुस्ती की दुआ बाद में करे। पहले ये कहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला था, बड़ी कुर्बानियों से मुझे पाला था, बड़ी मोहब्बतों से मुझे पाला था। ये दुआ करने वाली औलाद बड़े खुशनसीब लोगों को मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को नेक बनाओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को इस लायक बनाओ कि ये बच्चे आपके लिए दुआ कर सकें। ये चीज भी इंशाअल्लाह आपके काम आएगी। ये चंद बातें जन्नत और जन्नत में ले जाने वाले अमाल के ताल्लुक से आपके सामने रखी गई हैं। बातें ज्यादा हो और अमल कम हो ये मुनासिब नहीं है। बातें कम हो लेकिन अमल करने का जज्बा ज्यादा हो, ये ज्यादा अच्छी बात है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, फिर आपकी इस बस्ती में आने का मौका मिलेगा, फिर आपके सामने गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम में हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। हमने जो बातें सुनी हैं, चाहे मेरी तकरीर में आपने सुनी है, मुझसे पहले हाफिज अब्दुल कादिर साहब ने खिताब किया उसमें आपने सुनी है, या हमारे मौलाना मोइनुद्दीन साहब ने जो बातें कही हैं, जो भी उलमा ने बयान किया है, अल्लाह उन बातों पर कहने वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज हमने तेरे घर की बुनियाद रख दी है। अल्लाह हम कमजोर हैं,
ہمیں نہیں معلوم اس میں کتنا بجٹ آئے گا, کتنا خرچ آئے گا, ہم نے تیرے نام سے بسم اللہ پڑھ کے آج اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے. اللہ اب یہ کام ہم تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل فرما دیں. اے اللہ اس بستی کے جو پیسے والے مالدار لوگ ہیں, خوشحال لوگ ہیں, اے اللہ جن کو تو نے نوازا ہے دولت سے, اے اللہ ان کے دلوں کو بھی کشادہ کر دے, ان کی نیتوں کو بھی بڑا کر دے, اور انہیں توفیق دے کہ اس مسجد کے لیے وہ آگے بڑھ کر کے حصہ لیں. اے اللہ ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہمارے جو نوجوان غلط راستے پہ جا رہے ہیں, کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہیں, کسی غلط کام میں مبتلا ہیں, کسی حرام کام میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان نوجوانوں کو جلد سے جلد توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو ہمارے بھائی نماز سے دور ہیں, اے اللہ تو ان کو نمازی بنا دے. ہمارے جو بھائی اپنے چہروں کو, اپنی شکل و صورت کو اسلامی بنانے کے بجائے فیشن والا بنا کے بیٹھے ہیں, اے اللہ ان کے اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو روزگار سے پریشان ہیں, اے اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں, ایمان اور توحید پر مرے ہیں, اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے, ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے, ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے. اور اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما دے, اور انہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں جنت میں لے کے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جہنم سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو تو اے اللہ تیرے وہ خوش نصیب بندے جن کا عمل دیکھ کر کے تو نظر انداز کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا, اے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.